خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ شہریت کو منسوخ کرنے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کر رہی ہے، یعنی جس کے تحت سٹیزن شپ کو جو ہے وہ کینسل بھی کیا جا سکے گا، اور اس حوالے سے سویڈن میں رہنے والے لاکھوں لوگ، خصوصاً جن کے پاس دوہری شہریت ہے یعنی ڈوئل نیشنلٹی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج 26 مئی سوموار کے دن سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک میں صبح 9 بجے سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جان فرشل، اور اس کے ساتھ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے مائیگریشن اور امیگریشن کے حوالے سے جو ترجمان ہیں، جن میں جو ہے وہ ایس ڈی کی طرف سے لندا لندبیری، اور اس کے علاوہ جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے ان کی جانب سے انگر شلسروم، اور لبرل پارٹی کی جانب سے پاتریک کارلسون، ان کے ہمراہ ان چاروں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کانفرنس میں انہوں نے صرف تجویز پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت قانون سازی ہو رہی ہے کہ اب سویڈن کی حکومت ان لوگوں سے بھی سویڈن کی نیشنلٹی واپس لے سکے گی جو سنگین جرائم، دہشت گردی یا گینگ کرائمز میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ اس نے کام شروع کر دیا ہے، اور یہ چاروں جماعتیں جو ہیں، جو حکمران جماعت ماڈریٹ پارٹی ہے جس کی نمائندگی مائیگریشن کے وزیر جو ہے جان فرشل کر رہے تھے، اور باقی جو تینوں جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، کے ڈی ہے، لبرل ہے اور ایس ڈی ہے، ان سب نے جو ہے وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے جو اس چیز کا جائزہ لے گی کہ جو ڈوئل نیشنل ہیں، جن کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ سویڈن میں رہتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے وہ مختلف جرائم میں ملوث ہیں، ان کی دوہری شہریت جو ہے وہ کس طرح سے ختم کی جا سکے، کیونکہ ابھی اس وقت سویڈن میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے ان کی نیشنلٹی کو کینسل کیا جا سکے۔ اس سے پہلے جو اس پہ کام ہو رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ جعلی دستاویزات یعنی فیک آئیڈینٹی، جھوٹ، دھمکی یا کسی طریقے سے غلط طریقے سے انہوں نے غلط انفارمیشن دے کے اگر نیشنلٹی لی ہے تو ان کی نیشنلٹی منسوخ کی جا سکے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو جاسوسی یا دہشت گردی یا بغاوت یا تخریب کاری یا کسی بھی معاملے میں ملوث ہوں، ان کی منسوخ کی جا سکے۔ اور تیسرا تھا جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹس جن کو سزائیں ہوں، جیسے نسل کشی وغیرہ ہے، یہ جنگی جرائم ہے یا انسانیت کے خلاف جرائم شامل ہیں۔ لیکن اب اس میں چوتھا جو شک ہے وہ بھی ڈالی جا رہی ہے کہ جو لوگ سویڈن میں رہتے ہوئے گینگز کے ساتھ ملوث ہوں، منظم جرائم میں ملوث ہوں، ان کی بھی جو نیشنلٹی منسوخ کی جا سکے۔ اور یاد رہے کہ یہ ڈوئل نیشنلز جو ہیں ان کی نیشنلٹی سویڈن کی جو ہے منسوخ کی جا سکے، ان کی سویڈن کی سٹیزن شپ یا نیشنلٹی منسوخ کی جا سکے گی۔ جن کے پاس صرف سنگل سویڈش نیشنلٹی ہے ان کو منسوخ نہیں کی جا سکی، ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ انٹرنیشنلی لا کے مطابق کسی بھی شخص کی سنگل نیشنلٹی کو منسوخ کرنے کے بعد اس کو آپ سٹیٹ لیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ قانون ان لوگوں کے لیے نافذ ہوگا جن کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ ان چاروں چیزوں میں ہوں۔ تو چوتھی چیز جو اب انہوں نے شامل کی ہے اور تحقیقاتی کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ جائزہ لے، اس طرح سے کریں۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس میں موجود جو سویڈش ڈیموکریٹ یا ایس ڈی پارٹی ہے ان کی جانب سے لندا لندبیری، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے سنگین جرائم کرتے ہیں ان کا سویڈن کی نیشنلٹی پہ کوئی حق نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں سے سویڈن کی نیشنلٹی ہم واپس لیں گے۔ اور اسی پریس کانفرنس میں حکومتی اتحادی جماعت کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ان کی جانب سے انگمار شلسروم، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی نیشنلٹی ایک اعزاز ہے، یہ ایک اعتماد ہے، اور اگر کوئی یہ اعتماد توڑے اعزاز تو اس کے پاس پھر یہ اعزاز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ نیشنلٹی واپس لینی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹس، ان کے جو سابق وزیر ہیں اور جو ابھی مائیگریشن کے امور کے حوالے سے ترجمان ہیں آندرس ینگمین، انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون جو ہے وہ مبہم ہے اور یہ واضح نہیں ہے، اور یہ کئی صورتوں میں لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس قانون پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ لیکن حکومت جو ہے اس نے یہ تمام چیزیں اب تحقیقاتی کمیٹی کے سپرد کی ہیں، اور تحقیقاتی کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ تمام تر معلومات لے، اور تمام چیزوں کا یہ جائزہ لینے کے بعد حکومت کو 20 مارچ 2026
یعنی اگلے سال وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے اور وہ بتائے کہ کس طرح سے قانون بن سکتا ہے۔ اگر تحقیقاتی کمیٹی نے حکومت کی ان تجاویز کے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے قانون بننا چاہیے، تو یہ قانون بننے کے لیے بھی سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے 2 مرتبہ سے منظوری لینی پڑے گی۔ یعنی ایک مرتبہ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس سے منظوری لینی پڑے گی، اور اس کے بعد جو 2026 کے انتخابات ہیں اس کے بعد پھر جو نئی پارلیمنٹ بنے گی اس سے منظوری لینی پڑے گی، اور جلد از جلد بھی یہ قانون نافذ ہو سکا تو یہ 2027 سے نافذ ہوگا، اس سے پہلے نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سویڈن میں قانون میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہے، اور 2 پارلیمنٹس جو آئیں انتخابات کے نتیجے میں وہ اس میں کر سکتی ہیں چینجز۔ اور اس حوالے سے جو لوگ دوہری شہریت چھوڑنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جس کا لنک اس ولاگ کے آخر میں آ جائے گا، اور میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ وہ کس طرح سے اپنی دوہری شہریت چھوڑ سکتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے یہاں پہ کیا طریقہ کار ہے، خصوصاً جو پاکستانی نیشنلز ہیں ان کے لیے بھی اس میں بات آئے گی۔ انڈیا سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں ان کی صرف سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے تو ان کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سویڈش پولیس نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت سویڈن میں تقریباً 1100 لوگ 1100 لوگ ایسے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور جو گینگز کے نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ تو یعنی حکومت کا جو مین ٹارگٹ وہ 1100 لوگ ہیں کہ اگر قانون بن جائے تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کی سویڈش نیشنلٹی کینسل، اس کے بعد ان کے پاس اپنے ملک کی نیشنلٹی ہوگی، اور اس لیے ان کو سویڈن سے نکالنا جو ہے وہ آسان ہوگا تاکہ ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے۔ اچھا، اس طرح کے قوانین صرف سویڈن میں نہیں ہیں، بعض اور یورپی ممالک میں بھی ہیں، مثلا برطانیہ میں، فرانس میں اور ڈنمارک میں اس طرح کے قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ اور اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اس کی نیشنلٹی منسوخ کی جائے تو پھر اس شخص کے لیے اپنا جو ہے وہ ملک جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس کو جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ چونکہ حزب اختلاف نے بھی اس پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے، جو سوشل ڈیموکریٹ سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہی، اور یہاں میں ناظرین سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا یہ قانون جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے یا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ کیا کسی شخص سے شہریت سٹیزن شپ واپس لینا ہی مسئلے کا حل ہے، یا اس کے لیے کچھ اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے، اور اپنی تجاویز بھی اس میں ضرور رکھیے گا۔ ابھی یہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کے پاس ان پروسیس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں باقی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، خصوصاً جو سینٹر پارٹی ہے، لیفٹ پارٹی ہے اور ملیو پارٹی ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اگرچہ ایوان میں ان کی اکثریت نہیں ہے، لیکن اگر وہ مضبوط دلائل کے ساتھ تحقیقاتی کمیٹی کو اپنی رائے دیں تو ممکن ہے اس میں کچھ ترمیم آ جائے۔ تو بہرحال یہ جناب آج 26 مئی کو یہاں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مائیگریشن وزیر کے ہمراہ جو تینوں جماعتیں ہیں ان کے جو مائیگریشن کے ترجمان ہیں انہوں نے جو سویڈش نیشنلٹی کی منسوخی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔